السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علی معاویہ الیکٹرک۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ آباد رہے، خوش رہے۔ دوستو، میں ٹو بی دا پوائنٹ آتا ہوں۔ لائک اور شیئر کی کہانیوں سے بچتے ہوئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ واچ کی تو بہت سے کانسیپٹ آپ کے اس حوالے سے کمپلیٹ ہوگا کہ آف گریڈ، آن گریڈ اور آئی بریڈ کون سے سولر سسٹمز ہے، ایک ریئلٹی سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سولر سسٹم کے بارے میں اور سمجھیں گے کہ کتنی طرح کے سولر سسٹم ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ دوستو، سولر سسٹم کی ٹائپ کی بات کریں تو میجرلی 3 طرح کے سولر سسٹم ہوتے ہیں۔ پہلا آف گریڈ، دوسرا آن گریڈ اور تیسرا آئی بریڈ، یعنی کہ یہ تینوں طرح کے سولر سسٹم جو ہے یہ الگ الگ طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ان کی کیا ورکنگ ہے، اس کی اکارڈنگ آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سولر سسٹم لگوانا ہے تو ان میں سے کس ٹائپ کا سولر سسٹم آپ کے گھر کے حساب سے یا آفس کے حساب سے سوٹیبل رہے گا۔ تو چلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آف گریڈ سولر سسٹم کی۔ ایک ایگزامپل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ آف گریڈ سولر سسٹم کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے۔ سب سے پہلے سولر پینلز چاہیے، انورٹر چاہیے اور ایک بیٹری چاہیے۔ 1 یا 2 بیٹری وہ آپ کے گھر کے لوڈ کے حساب سے آپ جتنی بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ ان تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے آف گریڈ سولر سسٹم میں: پینلز، انورٹر اور بیٹری۔ اب ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں اس کی ورکنگ کو۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں 1 کلو واٹ سولر سسٹم لگا ہوا ہے۔ ہمارے جو سولر پینلز ہے وہ 1 کلو واٹ بجلی دے رہی ہے۔ اب دن کے وقت میکسیمم بجلی دے رہی ہے۔ مان لیجئے کہ 1 کلو واٹ بجلی جنریٹ ہو رہی ہے۔ اب وہ سولر پینلز جو ہے اس بجلی کو یا اس پاور کو وہ انورٹر میں بیچتے ہیں، اور انورٹر کا کام یہ ہے کہ اس ڈی سی کرنٹ کو وہ اے سی میں کنورٹ کرے اور ہمارے گھر کا لوڈ چلائے۔ اور دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ اس بجلی سے جو بیٹری لگی ہوئی ہے انورٹر کے ساتھ اس کو بھی چارج کرے، یعنی کہ اس انورٹر میں 2 آؤٹ پٹ ہوتے ہیں، ایک بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اور دوسری گھر کا لوڈ چلانے کے لیے۔ فرض کرے 1 کلو واٹ بجلی بن رہی ہے سولر پینل سے، لیکن ہمارے گھر میں 400 واٹ کا لوڈ ہم چلا رہے ہیں، تو یہاں پر 600 واٹ ایکسٹرا بجلی مل رہی ہے سولر پینل سے۔ تو اب وہ 600 واٹ بجلی ہمیں مل رہی ہے، وہ اس ساری پاور کو بیٹری کو چارج کرنے میں لگا دے گا، یعنی کہ جو بھی پاور آ رہی ہے سولر پینل سے وہ ویسٹ نہیں ہو رہی، اس سے آپ کا گھر کا لوڈ بھی چل رہا ہے اور بیٹری بھی چارج ہو رہی ہے۔ یہ ساری کہانی دن کی ہے، رات کی نہیں۔ اب مان لیجئے کہ وہ بیٹری فل چارج ہو چکی ہے، اب اس 600 واٹ جو ایکسٹرا بن رہی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو یہی ایک نقصان ہے آف گریڈ سولر سسٹم کا کہ وہ ایکسٹرا بجلی بن رہی ہے بیٹری فل چارج ہونے کے، اور گھر کا لوڈ پورا چلنے کے باوجود بھی وہ انرجی کہیں پہ سٹور نہیں ہوتی، وہ ویسٹ ہی ہو جاتی ہے۔ اور آف گریڈ سولر سسٹم میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ آپ اس بجلی کو کہیں اور سٹور کر لو۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر ایک بیٹری کی جگہ 2 بیٹری لگا لو یا پھر 4 بیٹری لگائے، لیکن جب وہ چاروں بیٹری کی فل چارج ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی ایکسٹرا جنریشن ہو رہا ہے تو وہ ویسٹ ہی ہوگا۔ تو یہ تو بات ہوئی ان کی ٹائم کی اور آف گریڈ سولر سسٹم کی۔ اب سمجھتے ہیں آن گریڈ سولر سسٹم کو۔ آن گریڈ سولر سسٹم آف گریڈ سسٹم جیسا ہی ہے، اور اس میں بھی ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے: پہلا سولر پینلز، دوسرا انورٹر اور تیسرا بیٹری۔ جی نہیں، اس سسٹم میں بیٹری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سسٹم میں لگتا ہے ایک گرین میٹر، اور نیٹ میٹر یہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ گریڈ سے ہمارے گھر میں کتنی بجلی آئی ہے اور سولر پینلز سے ہم نے گریڈ کو کتنی بجلی دی ہے۔ یہ ساری کیلکولیشن اس گرین میٹر کے اندر ہوتی ہے، ریڈنگز ہوتے ہیں، اور ان ریڈنگز کے اکارڈنگ ہی ہمارے گھر میں بجلی کا بل آتا ہے۔ اگر ہمارے سولر پینلز سے زیادہ بجلی گریڈ میں گئی ہے اور گریڈ سے ہم نے کم بجلی لی ہے تو ہمارا جو بجلی کا بل ہے وہ 0 آتا ہے یا پھر مائنس میں آتا ہے۔
تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے آن گریڈ سولر سسٹم کا، ہم وہاں پر بجلی سرکار کو دے سکتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ دوستو مثال کے طور پہ وہی ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہم نے 1 کلو واٹ کا سولر سسٹم لگایا ہوا ہے، یعنی کہ سولر پینل سے دن کے وقت 1 کلو واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اس سسٹم میں ہمیں اتنا ہی کلو واٹ لگانا پڑتا ہے جتنا لوڈ ہمیں چلانا ہے۔ جیسے کہ پچھلے ایگزامپل میں ہم نے دیکھا تھا، وہی چیز اس میں بھی اپلائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 1 کلو واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے ہمارے سولر پینل سے، لیکن ہمارے گھر کا لوڈ صرف 400 واٹ کا ہے، تو آف گریڈ سولر سسٹم میں وہ بجلی ویسٹ ہو رہی تھی یا پھر بیٹری چارج ہو رہی تھی۔ لیکن آن گریڈ سولر سسٹم میں آپ کو یہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے، جو 600 واٹ ایکسٹرا بجلی جنریٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے انورٹر میں سے ہو کر کے، گرین میٹر میں سے ہو کر کے واپسی کے الیکٹرک کے پول میں جاتا ہے، یعنی کہ جہاں سے آپ نے سرکار سے بجلی لی تھی وہاں آپ ایکسٹرا بجلی جو سولر پینل سے بن رہی تھی وہی بجلی آپ سرکار کو سیل کر رہے ہو۔ تو یہاں پر کوئی بیک اپ موڈ نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ کے چلے کہ اس کا ایک بڑا کون یہ ہے کہ رات کے وقت آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں رہتا ہے، آپ کو پھر 100% گرڈ پر ڈیپینڈنٹ رہنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی ہے اگر کبھی گرڈ کی پاور سپلائی نہ ہو یا پھر بجلی چلی جائے تو یہ سارا کا سارا سسٹم ٹھپ ہو جاتا ہے، تب آپ سولر پینل سے بھی اپنے جو گھر کا لوڈ ہے وہ بھی نہیں چلا سکتے ہو۔ اس سولر سسٹم کو ورکنگ رہنے کے لیے یا آپ کے گھر کا لوڈ چالو رہنے کے لیے گرڈ کی پاور سپلائی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی وجہ سے آن گرڈ سولر سسٹم بہت کم لگواتے ہیں۔ آن گرڈ سولر سسٹم زیادہ تر ان ایریا میں آتے ہیں جہاں 24 گھنٹے بجلی ہوتی ہے، جیسا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے آس پاس جو منسلک ایریاز ہوتے ہیں، انڈسٹریل ایریاز میں، تو یہاں پر لوگ آن گرڈ سیٹ اپ لگاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بجلی گرڈ کو دیتے ہیں جس سے ان کا الیکٹرکسٹی بل کم آتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر کوئی بیٹری نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹلی گرڈ کو سپلائی جا رہی ہوتی ہے جس سے آپ پیسے کما رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ اپنے بجلی کا بل کم کر رہے ہو۔ تو یہ دو طرح کے سولر سسٹم ہوتے ہیں جو زیادہ پاپولر ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری طرح کا سولر سسٹم بھی ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از ہائبرڈ سولر سسٹم۔ اور اب ہائبرڈ سولر سسٹم ہی سب سے زیادہ پاپولر ہو گیا ہے کیونکہ ہائبرڈ سولر سسٹم میں آن گریڈ اور آف گریڈ دونوں کی طرح کام کرنے کا صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ہائبرڈ سولر سسٹم میں آپ کو سولر پینلز چاہیے، انورٹرز چاہیے، بیٹری چاہیے اور نیٹ میٹر بھی اس سسٹم کے اندر لگایا جاتا ہے۔ تو آپ یہاں پر سمجھ چکے ہوں گے کہ بیٹری بھی ہے، بیک اپ بھی ملے گا اور گرین میٹر بھی لگا ہوا ہے جس سے آپ بجلی سرکار کو بھی دے سکتے ہو۔ جی ہاں دوستو، ہائبرڈ سولر سسٹم میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی ایگزامپل کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ 1 کلو واٹ کا سولر سسٹم لگا ہوا ہے اور سسٹم سے ہم حاصل کر رہے ہیں 1 کلو واٹ بجلی دن کے وقت، اور ہمارے گھر کا لوڈ صرف 400 واٹ ہے۔ تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آف گریڈ سسٹم میں ہوتا ہے کہ باقی جو 600 واٹ ہے اسی بیٹری کو چارج کرے گا، اور جب بیٹری فل چارج ہو جائے گی تو اس 600 واٹ کو وہ گرین میٹر یعنی نیٹ میٹر کے تھرو گرڈ میں واپس کر دے گا، یعنی سرکار کو وہ بجلی جائے گی۔ تو اس سے آپ کا بجلی کا بل بھی کم رہے گا اور آپ کو بیک اپ کے لیے بیٹری بھی مل جائے گی دوران لوڈ شیڈنگ میں۔ لیکن اس کو ہائبرڈ سولر سسٹم کیوں کہا جاتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہائبرڈ سولر سسٹم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب دن کے وقت کبھی بادل ہو گئے یا پھر بارش کا سیزن ہے تو اے سی میں کئی بار جو سولر پینلز ہوتے ہیں وہ اپنی پوری فل کیپیسٹی سے بجلی نہیں دے رہی ہوتی۔ مثال کے طور پہ کہ وہ کم بجلی دے رہی ہے لیکن آپ کے گھر کا لوڈ جو ہے وہ زیادہ ہے، مان لو 400 واٹ بجلی جنریٹ ہو رہی ہے سولر پینل سے، لیکن ہمارے گھر کا لوڈ جو ہے وہ 600 واٹ ہم چلا رہے ہیں۔ تو ہائبرڈ سولر سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ 400 واٹ تو سولر پینل سے ہم لے رہے ہیں، باقی جو 200 واٹ چاہیے
اس کو وہ بیٹری سے لے لیتا ہے اور آپ کے گھر کا لوڈ چلا لیتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہائبرڈ سولر سسٹم میں گھر کا سارا لوڈ بیٹری کے اوپر آٹومیٹک شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس ویڈیو میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کتنی طرح کے سولر سسٹم آتے ہیں اور وہ کس کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے گوش گزار کروں کہ سب سے زیادہ پاپولر جو سولر سسٹم ہے وہ ہے آف گریڈ سسٹم، لیکن اب دن بدن لوگ اب ہائبرڈ سولر سسٹم پہ شفٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہائبرڈ سولر سسٹم میں آف گریڈ اور آن گریڈ سسٹم دونوں کی طرح ورک کرتا ہے، اسی لیے زیادہ تر آپ ہائبرڈ سولر سسٹم کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ اس سسٹم میں خرچہ ایک ہی دفعہ آتا ہے اور فائدہ آپ کو بہت ملے گا۔ 5 سے 7 سالہ انورٹر وارنٹی آتا ہے اور سولر پینلز کے 12 سے 15 سالہ وارنٹی کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اسی دوران آپ نے جتنا بھی انویسٹمنٹ کیا ہوگا اپنے پینلز کے اوپر، انورٹر کے اوپر اور بیٹری وغیرہ پہ، وہ آپ ایزیلی 3 سے 4 سالوں کے اندر اندر آپ کو یہ باری رقم دوبارہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا خیال۔ اللہ نگہبان۔